یہ آج الحمدللہ درس حدیث بھی پورا ہو گیا. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. اجازت سے سوال کریں, ایک بار میں ایک سوال کریں. ہاں جی. یہ بہن کا سوال ہے مرکز سے. آج کل لڑکیاں ٹراؤزر پہنتی ہیں جس میں ان کے ٹخنے اور ٹانگیں دکھائی دیتی ہیں. حدیث ہوتا ہے عورتوں کے پردے کے بارے میں. آج کل لڑکیاں پہن کر آئی ہیں ٹراؤزر. ان کا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں جو اس طرح کی پینٹیں پہن رہی ہیں جن میں ان کے ٹخنے اور پنڈلیاں دکھتی ہیں, کیا وہ جائز ہیں؟ بالکل حرام ہیں. عورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ عورت پوری کی پوری ستر ہے. اور صرف ایک حدیث میں بات ملتی ہے, اس کے ہاتھ, اس کے پیر اور اس کے چہرے کے علاوہ. ان تین چیزوں کو اگر آپ کھول کے رکھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی سب آپ کا کور ہونا چاہیے, ورنہ آپ ستر کھلے میں گھوم رہی, اور یہ بڑے عذاب کی علامت ہے. ہاں جی. ایمان کے کیا معنی ہیں؟ ایمان کے, ان کا سوال یہ ہے ایمان کے کیا معنی ہیں؟ سرنڈر کرنا اپنے آپ کو, مطلب اللہ رب العزت کے آگے جھکا دینا اپنے آپ کو, یہ ایمان ہے کہ آپ اسے معبود مانیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانیں. ان پہ مطلب ایمان لانا یہ ہے, یقین سے متعلق ہے اس کا, کہ آپ کو قلبی یقین ہو کہ اللہ سچا ہے اور اس کے رسول سچے ہیں, اس کا کلام سچا ہے, اور اس کے آگے ہمیں جا کے کھڑے ہونا ہے, حساب کتاب دینا ہے. لیکن یہ اندر قلب سے ہو, زبانی نہ ہو. کیونکہ زبان سے تو آپ کتنا ہی کہتے رہو, یہاں کے فائدہ آپ کو مسلمان ہو گئے مل جائیں گے, لیکن آخرت میں جو ہے وہ ایمان ہی کام آئے گا. یہاں تو آپ کے اسلام کام آ جائے گا. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی؟ اونٹ کے گوشت کے بارے میں آتا ہے. کئی چیزیں اس طرح کی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی, تو اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی تھی ان کے اوپر, اور پھر انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کو میں نے حرام نہیں کیا تم حرام نہیں کر سکتے. تو وہ پوری ایک لسٹ ہے, حدیثوں میں بھی آئی ہے وہ لسٹ. ہاں جی. کیا جنابت کے غسل کے بنا فجر پڑھ لینا ٹھیک ہے, بعد میں غسل کر لیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جنابت کے غسل کے بنا فجر پڑھنا ٹھیک ہے, بعد میں غسل کر لیں؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر سردی بھی ہیں تو آپ لوگوں کو گرم پانی کا انتظام رکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ مان لو رات میں جنابت کی اور آپ سو گئے اور اتنا کلوز ٹائم ہے کہ فجر نکل جائے گی, تو آپ تیمم کر کے اور نماز پڑھ لو, اس کے بعد پھر غسل کر لو اگر ٹائم نکل رہا ہو. یہ صرف اسی میں جو ہے وہ آپ کو اجازت ہے, ادروائز بالکل کوئی اجازت نہیں. آپ کو غسل کر کے ہی نماز پڑھنی ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں نے بھی سنی معاشرے میں باتیں, وہ گناہ مول لے رہے ہیں. بنا علم کے کوئی بات بتا دینا وہ بہت بڑے عذاب کی بات ہے. جہنم ٹھکانہ بتایا گیا حدیثوں میں ایسے لوگوں کا جنہیں معلومات نہ ہو اور اپنی طرف سے کچھ کا کچھ اڑاتے رہیں, یا پھر ریفرنس دیں کہ نبی نے یہ بات فرمائی یا قرآن کی کوئی آیت ہے. ان کا سوال یہ ہے نفاس, جو عورتوں کو بچہ ہونے کے بعد خون آتا رہتا ہے, 40 دن کی اس کی زیادہ زیادہ مدت ہے. اس بہن کا سوال یہ ہے کہ نفاس کی جو نمازیں ضائع ہوئیں اور روزے ضائع میں ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں. روزے تو رکھنے ہیں, لیکن نفاس میں حیض کا حکم ہی لگے گا. اگر آپ نے نمازیں اس میں نہیں پڑھی 40 دن تو آپ کی سب نمازیں معاف ہیں, لیکن روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. اگر 10 دن میں آپ کا خون بند ہو گیا تو آپ کو 10 دن بعد پاک ہو کے نماز پڑھنی ہے, اور 40 دن کے بعد اگر آپ کا خون آتا رہا تو آپ کو ہر حال میں غسل کر کے کپڑا لگا کے نماز پڑھنی ہے. میکسیمم لمٹ 40 دن ہے, جیسے حیض کی میکسیمم لمٹ 10 دن ہے. 10 دن کے بعد اگر بلڈ آتا رہتا ہے کسی عورت کو تو وہ بیماری ہے, بیماری کی نمازیں معاف نہیں ہیں. ان کا سوال ہے کہ کون کون سی نمازیں ایسی ہیں جو اول وقت میں ادا کر لی جانی چاہیے. ساری نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے نماز پڑھ کے دکھا دی ہمیں, اول وقت میں بھی اور آخری وقت میں بھی. لیکن اول وقت میں پڑھنا میرے نزدیک زیادہ بڑی بات اس لیے ہے کہ آدمی ایک بے فکر ہو جاتا ہے. دیکھو جو لوگ نمازی ہیں نا, انہیں اپنی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے کہ کیسی بے چینی ہوتی ہے انہیں. تو اچھا اب سمجھا میں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کسی نماز کے ساتھ دوسری نماز کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں, وہ کون کون سی نمازیں ہیں؟
دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر سفر میں بھی اور مدینے میں بھی پڑھ کے دکھائی ملا کے. اسی طرح مغرب اور عشاء، مطلب مغرب کے ٹائم میں عشاء پڑھ دی یا عشاء کے ٹائم میں مغرب پڑھ دی، اس طرح ادھر. لیکن یہ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی بار کا واقعہ ہے. جب نبی سے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ امت کی سہولیت کے لیے. اب جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں یا جو لوگ ڈاکٹر ہیں، انہیں آپریشن کرنے ہوتے ہیں، ان کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو، ظہر کے بعد انہیں آپریشن تھیٹر میں جانا ہے، تو وہ عصر پڑھ کے چلے جائیں 7 بجے ظہر کے. لیکن اگر ہم لوگ عام جنہیں فرصت ہی فرصت ہے اور گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں اپنی باتوں میں لگا دیتے ہیں، وہ اگر اس طرح ملا کے نمازیں پڑھیں گے تو نہیں مناسب ہے. کیونکہ ہمیں قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اے مومنو مقرر وقتوں پر تمہارے اوپر نماز فرض قرار دے دی گئی. سورہ نساء آیت 103. تو آپ کو مقرر وقتوں پر پڑھنی ہے. لیکن اگر کسی کی ایسی مجبوری ہو تو حضور، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دین فطرت ہے، یہ ہماری سہولیتوں کے حساب سے حضور ہمیں ساری ٹیچنگ دے کے گئے. کیا رخصت ہوتے ہوئے اللہ حافظ کہنا غلط ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا رخصت ہوتے ہوئے اللہ حافظ کہنا غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے بھائی. دیکھو سنت تو سلام کرنا ہے. جب آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ سلام کریں، اور جب آپ رخصت ہوں تو سلام کریں. لیکن اللہ حافظ کہنا، خدا حافظ کہنا ہمارے معاشرے میں ہے تو یہ خلاف سنت تو ہوگا، لیکن گناہ نہیں آپ کہہ سکتے یا بدعت نہیں کہہ سکتے اسے. اگر آپ اس میں سلام بھی جوڑ لیں تو بہت بہتر ہے کہ السلام علیکم بھی کہیں اور ساتھ میں اللہ حافظ بھی کہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیا اس کائنات کی تخلیق کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا سوال یہ ہے کیا اس کائنات کی تخلیق کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی قرآن کی آیت نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس کے بعد اللہ نے جو ہے یہ برپا کی پوری کائنات بنا دی. لیکن اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، اللہ کی وجہ سے بنی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کریشن ہے، اس کی تخلیق ہے. تو اس لیے اس طرح کی غلو کرنا دین میں بالکل نامناسب چیزیں ہیں. کہ میں نے اکثر سنی بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات بنانے کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی قرآن کی اس کی حدیث پاک سے ثابت ہے. کیا کیش دے کر بعد میں مان لینا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا کیش دے کر بعد میں مال لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے یہ بات فرمائی تھی، ایک حدیث میں بات ملتی ہے کہ جب تک تمہارے قبضے میں مال نہ آ جائے تب تک اسے نہ بیچو. تو اسی طرح خریداری کے معاملے میں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں مکے سے، تو وہاں کثیر تعداد میں صحابہ اکرام یہی کرتے تھے کہ ایڈوانس پیسے بھیج کے مال بعد میں منگاتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو اگر دین کی معلومات ہو تو اس طرح کے سوال ہی نہ آئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے. ہسبینڈ اور وائف میں سے اگر کوئی مشرک یا کافر ہو جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ ہسبینڈ یا وائف میں سے اگر کوئی کافر ہو جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے؟ بالکل ٹوٹ جائے گا بھائی. قرآن کی آیت ہے تو کہ اگر کوئی مشرک عورت ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آزاد لونڈی سے، جو مسلمان لونڈی ہو، اس سے نکاح کریں. ایک بار کسی نے شرک کر لیا تو وہ تو مرتد ہو گیا، وہ تو واجب قتل ہے اگر اسلامی مملکت ہو. تو نکاح کہاں رہ جائے گا؟ وہ تو جینے لائق نہیں ہے. ہاں جی ہاں. تلاوت ہوتی ہے، آپ تلاوت کریں، تفسیر کریں، کیا تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جس ٹائم تلاوت ہوتی ہے کیا اس ٹائم تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے. نہ دعا کر سکتے ہیں، نہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. تو آپ اس قرآن کی رحمت سے جو ہے وہ مستثنیٰ ہو جائیں گے اگر آپ اس ٹائم تسبیح پڑھیں گے یا دعا کریں گے. قرآن کا حکم ہے کہ آپ غور سے سنیں تاکہ تم پہ رحمت ہو. اگر آپ غور سے سن رہے تو آپ کو قرآن کی وہ رحمت نہیں مل رہی. تو اس لیے میں نے اکثر مسجدوں میں دیکھا، میری عادت ٹوکنے کی تو ہے نہیں، کہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں فجر میں. امام صاحب قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ. آپ ویسے کتنی مرضی دعائیں کریں، قرآن کو کم سے کم غور سے سنیں، تلاوت کو، اور اس ٹائم آپ بالکل کوئی تسبیح نہ کریں. جی بھائی. بڑا اچھا سوال ہے، یہ آ چکا کئی بار. ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب قرات کر رہے ہوں تو ہم سنتیں پوری کریں اپنی یا امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارکہ رسول نے کہا کہ جب اقامت کہی جا چکے کسی فرض نماز کی اس کے بعد کوئی نماز نہیں. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ 10-5 سیکنڈ میں جو ہے اپنی اتحیات پوری کر کے یا درود پڑھ کے پورا سلام پھیر کے آپ شامل ہو جاؤ گے اور آپ کو پوری رکعت مل جائے گی تو کوئی حرج نہیں. باقی آپ کو کسی بھی قیمت پہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی بات نہیں ماننی چاہیے. قرآن کا حکم میں بتا رہا آپ کو, نبی کا حکم بتا رہا آپ کو. قرآن میں بھی یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں, آپ اپنی پڑھ سنت پڑھ رہے ہیں, پہنچ ہی نہیں سکتی اللہ کے یہاں. نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب اقامت کہی جا چکے یہاں کہنے دو لوگوں کو کہ آپ اپنی سنتیں پوری کر لو. لوگوں کو حساب تھوڑی دینا ہم نے اللہ کو حساب دینا جن نے اپنے کلام میں یہ بات کہہ دی. تو اس لیے بالکل آپ سلام پھیر دو اس ٹائم, سنتوں کو بعد میں کر لو سنت اپنی. ہاں جی, فجر کی نماز کے بنا بڑے جمعہ نہیں ہوتا. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز پڑھے بنا جمعہ نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں ان کا جمعہ ہو جاتا ہے. ہاں, علماء دین نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں, متواتر نماز پڑھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی فجر نکل جائے کسی وجہ سے تو وہ پہلے فجر پڑھیں پھر جمعہ پڑھنا جائے. ایسے لوگوں کا جمعہ نہیں ہو جو متواتر نمازیں پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ حضور سے ثابت ہے کہ حضور کی 1-2 بار نمازیں قضا ہوئی ہیں تو حضور نے فوراً وہ نمازیں پڑھی ہیں. جیسے ایک بار فجر میں سوتا رہ گیا سفر میں, اٹھتے ہی سب سے پہلے نماز پڑھی, بلکہ سنتوں کی بھی قضا کی. اسی طرح ایک بار کفار کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں اتنی دور نکل گئے کہ مطلب یاد ہی نہیں رہا نماز پڑھنا, تو یاد آتے ہی فوراً نماز پڑھی. تو یہ 2 ہی شکلیں ہیں, لیکن اس میں علماء دین نے اسی لیے ان لوگ جو لوگ مستقل نمازی ہیں ان کو یہ کہا کہ ان کی جمعہ کی جو ہے انہیں پہلے اپنی فجر پڑھ لینی چاہیے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہنا ٹھیک ہے؟ شرک ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی اس بات. ایک صحابی نے ایک بار یہ بات کہہ دی کہ کوئی ہوتا ہے جو اللہ اس کا رسول چاہے, تو نبی نے گرفت فرما دی کہ تیری ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی بات کرنے کی, صرف یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے. اب جو لوگ بہت سے میرے پاس آنے والے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اوپر اللہ نیچے آپ, ہم کیا, ہماری تو اوقات بھی نہیں کچھ, صرف اللہ ہے. نبی نے پسند نہیں کی یہ بات. تو اس طرح کے جملے, اس طرح کی نعتیں کہنا میرے نزدیک تو شرکیہ پہلو ہے. اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا کہ سب تیرا کرم ہے آقا, سارا کرم میرے مالک کا ہے, سارا کرم اللہ کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا, ان کے ذریعے ہماری تعلیمات کا انتظام کرنا, یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے. جی, کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے, وہ کسی حمل سے ہو, اس کی بچے کی ولادت کے بعد اس کا نکاح اسی لڑکی سے ہو سکتا ہے یا کسی اور سے کرانا پڑے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے بچی کو طلاق ہوئی, ولادت ہو گئی, اس کے بعد وہ عدت سے نکل گئی, اب کیا پہلے والے سے وہ نکاح کر سکتی ہے؟ بھائی دیکھو, جس خطے میں ہم رہتے ہیں نا, یہاں کے علماء دین تو ہمیں بتاتے ہیں 3 طلاق جو ہے اگر اس نے کہہ دی ہوں گی تو پھر حلالہ کرانا پڑے گا, اور حلالہ کرنا اور کرانا دونوں حرام ہیں. نبی نے فرمایا حلالہ کرنے والے ملعون ہیں, کرائے کے سانڈ ہیں, جانور کہا. تو میرے نزدیک اس معاملے میں اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ دین کے کہ وہ 3000 طلاقوں کو بھی ایک طلاق مانتے ہیں. ایک طلاق اسے ہوئی, اب وہ اس شوہر سے نکاح کر سکتی ہے, مگر مرضی اس کی چلے گی, لڑکی کی بھی, دونوں راضی ہوں تو, لیکن نیا نکاح ہوگا, نیا مہر ہوگا. قرآن میں 228 سے 232 سورہ بقرہ آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو ساری وضاحت سے بات کھل جائے گی. تو کوئی حلالی کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی. اور قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں کوئی نہ روکے, مطلب گھر والے بیچ میں اڑنگا نہ اڑائیں. آپ جا کے, آج میں نے آپ کو حوالہ دے دیا, آیت نمبر 228 سے 232 تک سورہ بقرہ. ہاں جی, باپ کی زندگی میں وراثت طلب کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اپنے باپ سے اس کی زندگی میں وراثت طلب کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ناجائز اور حرام ہے, کیونکہ وراثت جو ہے باپ کے مرنے کے بعد ہے. تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ اگر آپ اپنے باپ پہ ظلم کرتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں, تو آپ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے, آپ ظالموں میں گنے جائیں گے. ہاں, ان کی ڈیتھ کے بعد آپ کا حق نکلتا ہے. ان کا سوال ہے باپ زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہے تو کیسے کریں؟ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ باپ اگر زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہے تو کیسے کریں؟ بھائی اس میں 2 معاملے ہیں. افضل ترین معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سب بچوں میں برابر تقسیم کر دیں. 2 لڑکے 2 لڑکی ہوں تو برابر 4 حصے کریں چاروں میں.
لیکن اس سے ہلکا معاملہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جیسے شریعت نے موت کے بعد جو ہے وہ طے کر دیا معاملہ، ایک فتویٰ لے لو علماء دین سے اور اسے لکھ کے رکھ دیں کہ بھائی اس طرح ان کی وراثت جو ہے وہ میں دے رہا ہوں، لیکن یہ ہلکا معاملہ ہے۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ویسے تو نہ کرے، اللہ کا قانون ہے ڈیتھ کے بعد اپنا آپ سب کو مل جائے گا، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے کرے کہ برابر برابر لڑکے لڑکیوں کو دے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، غیر مسلم کو اگر ہم آداب کر سکتے ہیں یا نمستے سوال یہ ہے غیر مسلم کو ہم آداب کر سکتے ہیں یا نمستے کریں؟ بالکل آداب کرو، آپ اپنا کلچر بڑھاؤ نا، آپ کیوں ان کی طرف اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں؟ آپ کے ایمان میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ آداب کرو، سلام کرو، سلام کہہ دیا کرو، بس ہو گیا۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ بالکل مکروہ نہیں ہے، جائز ہے بھائی، بالکل کہنے دو لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اس ٹائم صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس پورے کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے، نبی نے اسی لیے یہ بات فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد کا سطر جو ہے ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور ایک حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ کندھے بھی ڈھک لینے چاہیے نماز کے وقت۔ تو اگر کوئی ہاف بازو کے بنیان میں بھی نماز پڑھ رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ لوگوں نے اپنے آپ بنا لی، نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن کی آیت ہے کہ ہاف بازو کی شرٹ میں نماز نہیں ہوتی یا مکروہ ہے، یہ اپنی طرف سے مکروہ قرار دینا، حرام قرار دینا، وہی تو آیتیں آئیں آج کہ لوگوں نے اپنے علماء دین کو سر پہ بٹھا رکھا، اس معاملے میں تحقیق کرتے نہیں، دوسروں کے اوپر اپنی آخرت۔ 100 روپے پڑے ہوئے ہوں گے نا گلے میں تو چابی ساتھ لے کے جاؤ گا، اپنے بیٹے پہ بھی یقین نہیں کرتا، اور آخرت علماء دین پہ چھوڑ رکھی، کوئی نہیں پڑھتا اپنے آپ خود پڑھو، دیکھو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ قسم کھا کے جو ہے بیان کرنا، کہ حدیث بیان کرنا قسم کھا کے ان کا سوال یہ قسم کھا کے حدیث بیان کرنا کیسا ہے؟ اگر اللہ کی قسم کھائی جا رہی اور پکی حدیث اسے یاد ہے حوالے کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے، آپ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں اس معاملے میں، اور حدیث اگر آپ کی صحیح یاد ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا جو بھی سیرت ستہ کی 6 کتابیں ہیں ان کی حدیثوں میں سے آپ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں ود ریفرنس، تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، سنت اور سنت موقدہ میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ سنت اور سنت موقدہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، سب اپنے آپ بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ علماء دین نے جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل کیا یا تاکید کی، جیسے 12 سنتوں کی بات آتی ہے، انہیں سنت موقدہ کہہ دیا، نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے، سنتیں ہی ہیں۔ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ سنتوں کو دانتوں سے پکڑتے تھے، ایک گدھا پہ حضور کی جان دیتے تھے۔ سنت موقدہ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے چیزیں ہیں کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت موقدہ ہے، یہ سنت ہے، ہیں ساری نفل چیزیں۔ ہر وہ چیز جو فرضوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ نفل ہے، وہ اس لیے سنت ہو گئی کہ نبی نے کر کے دکھا دیا ہمیں، اور جن چیزوں کو مستقل کیا یا تاکید کی انہیں سنت موقدہ کہا گیا۔ حدیث یا قرآن سے اس طرح کی اصطلاحات نہیں ملتی۔ ہاں جی، کیا غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ ان کا سوال ہے کیا غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، جب آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا تو پورا کا پورا جسم بھیگ گیا اور آپ بالکل نماز پڑھیں، آپ کا غسل ہو چکا اور آپ کا وضو بھی ہو چکا۔ دین کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ان کا سوال ہے دین کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج قرآن میں آ گیا الحمدللہ، بہترین طریقے سے، بہترین گفتگو کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، سامنے والے کے لیول پہ جا کے آپ دین کی دعوت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صلاحیتیں تھیں، لیکن ہم اپنی صلاحیت کے حساب سے، مان لو مجھے اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا تو میں قرآن کے حساب سے دعوت دوں۔ قرآن یہی حکم دیتا ہے کہ قرآن سے دین کی دعوت پیش کرو لوگوں کو۔ تو اور جو لوگ مان لو دکاندار ہیں وہ اپنے مزاج کے حساب سے دکانداروں کو دیں، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہر چیز کو پھیلاتے چلے جاؤ۔ نبی میں تو ہر صلاحیت تھی نا، اسی پر سلار بھی تھے، وہ شوہر بھی تھے، وہ اچھے باپ بھی تھے، وہ اچھے بھائی بھی تھے، مطلب ہر طریقے کی صلاحیت۔ تو آپ اپنے لیول کے حساب سے لوگوں کو دعوت دیں، بہترین طریقے سے اخلاق پیش کریں۔ اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے، آپ کی جو نسبت ہے نا، آپ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے آپ ویسے ہی سیکھیں گے، آپ ویسی ہی چیزیں ایڈاپٹ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ہی بھٹے میں اینٹیں بنتی ہیں، ایک اینٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹرین میں لگ گئی، یہاں ابھی ہم نے دونوں چیزیں ساتھ بنوائیں، مسجد باہر بن رہی تھی، ادھر لیٹرین بن رہی تھی، ایک ہی جگہ سے اینٹیں آئیں، ایک ہی ٹھیلے میں آئیں، کچھ اینٹیں جو ہیں وہ لیٹرین میں لگ گئیں اور کچھ اینٹیں مسجد میں لگ گئیں۔ لیٹرین وہ جگہ ہے جہاں بنا چپل کے بھی نہیں جاتے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے جتنی جلدی وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اینٹیں وہی لگی ہوئی ہیں،
اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ چپل سمیت جا ہی نہیں سکتے، اور کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ فرش چوم لیتے ہو مسجد کا، جب اللہ کا زیادہ لاڑ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہاں آپ چومتے ہو۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ احترام، اور وہاں آپ عبادت کرتے ہو، اپنے متھے ٹیکتے ہو، تو اینٹیں وہی لگی ہوئی ہیں، تو نسبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو اچھے لوگوں میں اگر آپ بیٹھتے ہیں، دین کی دعوت دینا آپ سیکھ لیتے ہیں، دائیوں میں بیٹھتے ہیں، تو لازمی آپ کو حکمت بھی، اچھی گفتگو بھی، اچھا اخلاق بھی، سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ وضو سے پہلے خالی بسم اللہ کہنا ٹھیک ہے، پورا بسم اللہ کا نماز پڑھنا؟ ان کا سوال یہ وضو سے پہلے خالی بسم اللہ کہنا ٹھیک ہے یا پورا بسم اللہ کہتے کیسے بھی کر لو یار، اس سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ کہہ دو کافی ہے۔ رشتے کی بات چل رہی ہے کہیں پہ، تو استخارہ کرنا چاہیے بھائی؟ ان کا سوال یہ رشتے کی بات چل رہی تو استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے، اللہ سے مشورہ ہے، استخارے کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ۔ لیکن اگر آپ پکے ہیں اور آپ کو پتہ لگ گیا دیندار لوگ ہیں، لڑکی اچھی ہے، تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ اس میں ڈاواڈول ہو جاؤ اور آپ کے استخارے میں آپ کو اشارہ نیگیٹو ملے اور آپ پھر کرنے لگو، اس کا مطلب پھر آپ اللہ کی وہ ویلیو نہیں سمجھ رہے معاذ اللہ، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ نہ کرو اور آپ پھر کرنے لگے وہاں پہ۔ تو میرے نزدیک اگر آپ پکے ہیں تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ پزل ہیں اور آپ کو ڈاواڈول ہو رہے تو آپ کو پھر استخارہ کرنا چاہیے، اور پھر جو آئے اسے ماننا بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی استخارہ کر لیا اس کے بعد ہماری مرضی ماننا ہے نا، یہ نہیں چلے گا۔ آپ مت مشورہ کرو، آپ کائنات کی ٹاپ ہستی سے مشورہ کر رہے ہیں، اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی میں اپنی مرضی کروں، یہ تو نہیں چلے گی بات۔ ہاں جی، عربی اور فارسی میں کیا وہ ہے کنیکشن؟ ان کا سوال یہ عربی اور فارسی میں کیا کنیکشن ہے؟ کوئی کسی نہیں، صرف ہمارے ہاں مدرسے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں عربی اور فارسیوں میں، اور پہلے فارسی لینگویج چلتی تھی ہاں، اس لیے اسے آج تک نصاب میں شامل کیا ہے، جبکہ اس کی اب نہ ضرورت ہے، ضرورت عربی کی ہے اس وقت، کہ عربی زبان جو ہے اردو میں لوگوں کو سکھائی جائے جس سے لوگ قرآن سے جڑیں۔ تو میرے نزدیک تو اس ٹائم نصاب سے نکال دینی چاہیے فارسی، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ پچھلی کتابیں کچھ ہیں ان کا بھی عربی ترجمہ یا اردو ترجمہ کر دینا چاہیے، جس سے کہ ٹائم بچے، بلکہ اس میں انگلش شامل کریں، فارسی جگہ میتھ شامل کریں، سائنس شامل کریں، جس سے کہ لوگ جو ہیں اس تیز دوڑتی دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چل سکیں۔ فجر کی نماز ایک رکعت نکل گئی تو پہلے نماز ادا کریں، پہلے سنت پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی ایک رکعت نکل گئی، پہلے سنتیں پڑھیں یا کہ نماز پڑھیں؟ بھائی یہی تو بتایا میں نے آپ کو، نماز میں شامل ہونا ہے۔ نبی نے فرمایا جب اقامت کہی جا چکی ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں، آپ کو کوئی، آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ پیچھے ان کے تلاوت شروع کر دیں اپنی سنتوں کی، فوراً نماز میں شامل ہو، بعد میں اپنی سنتیں 20 منٹ بعد پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز آپ کو، وہ جو اصل چیز ہے وہ آپ کو مل گئی۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کیا تھا یا عمرہ؟ تو ان کا سوال یہ پہلے حضور نے حج کیا ہے عمرہ؟ پہلے عمرہ کیا تھا بھائی، اس کے بعد حج کیا۔ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ ہے توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ استغفار جو ہے نا یہ تو ایک زبانی معاملہ ہے، توبہ جو ہے وہ عملی معاملہ ہے۔ اگر کوئی خالی استغفار کرتا رہے اور پلٹے نہ اپنے گناہوں سے تو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، یہ تو فاسقوں کی توبہ ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آپ نے استغفار کیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی، ندامت پیدا ہوئی، آپ نے طے کر لیا کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے آپ نے استغفار کرا، توبہ کی، اللہ میری پچھلی آپ معاف کر دو، آگے میں نہیں چھوڑوں گا، یہ آپ کا عمل ہے۔ اور اس عمل پہ اگر آپ پکے ہو گئے اور آپ پلٹ گئے اپنی بے نمازی مطلب زندگی سے اور نمازی ہو گئے، تو اب آپ توبہ کے عمل میں ہو، استغفار کے عمل سے نکل کے آپ توبہ کے عمل میں آ گئے۔ ورنہ خالی استغفار کی تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ کسی کی ڈرامے بازی میں نہیں آتا، اسے سب دلوں کا حال پتہ ہے۔ ہاں جی، سر میں حوالہ دے دوں گا ابھی آپ کو، جاتے ہوئے دے دوں گا ابھی۔ ہاں جی، ہم کسی سے ناراض نہیں لیکن کوئی ہم سے ناراض ہے تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے ہم کسی سے ناراض نہیں ہیں لیکن کوئی اگر ہم سے ناراض ہو تو ہم کیا کریں؟ اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بھائی آپ نے بہت کوشش کرنی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی جانے انجانے میرے سے غلطی ہوئی، آپ میرے سے ناراض ہیں، میں نے اگر کوئی غلطی کی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اللہ کے ہاں انصاف ہونا اس کا بھی۔ نبی نے فرمایا اگر ظالم معافی مانگے اور مظلوم معاف نہ کرے تو وہ میرے ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں پی پائے گا، حوض کوثر سے پانی نہیں پی پائے گا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ ناجائز ناراض ہوا تو الٹا پھنس جائے گا۔ اگر وہ جائز ناراض ہوا اور آپ نے معافی مانگ لی، ان نے معاف نہیں بھی کیا تو اللہ کے یہاں آپ کی معافی پہنچ گئی۔ لیکن اگر وہ ناجائز ناراض ہے تو اللہ تو انصاف والا، وہ کہتا رہے میں تو نہیں معاف کرتا، وہاں انصاف ہوگا اس کا کہ اگر وہ ناجائز ناراض ہے تو اس کی پکڑ آ جائے گی۔
ٹھیک ہے ہیں عید میلاد النبی منانا ٹھیک ہے. ان کا سوال ہے عید میلاد النبی منانا ٹھیک ہے. بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے جی. عید تو صرف 2 ہی ہیں اسلام میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ یا اس کے بعد تابعین تبع تابعین اگر اس طرح کے جلوس اس طرح سے مناتے تو میں آپ کو بھی اجازت دیتا. بالکل نہیں منانا. ہاں یہ رحمت کا دن ہے, یہ پورا مہینہ رحمت کا ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں راشن بھجوائیں, لوگوں کی تیمارداری کریں, لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسے انتظام کریں کہ ان کے علاج ہو جائیں, ان کے بچے پڑھ لیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ چیز بانٹتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جنت جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں نا وہ نہیں بانٹتے. جنت تو آپ جتنے مرضی سے پوچھ لو بھائی اللہ تجھے جنت دے دے, کبھی اپنی جیب سے بھی تو نکال کے دو نا. لے بھائی بہت پریشان ہے تو تیرے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا, لے 10,000 روپے. جو چیز ہمارے قبضے میں ہے اسے نہیں دیتے. جو اللہ کے قبضے کی چیز ہے وہ جتنی مرضی ہے ہمارے تو. تو اس لیے یہ مہینہ پورا رحمت کا مہینہ ہے. اس میں رحمت للعالمین زمین پہ آئے. جتنے بھی آپ کام کر سکو ڈیلی کوئی نہ کوئی رحمت کا کام کرو. میرے استاد ہیں طارق عبداللہ صاحب, انہوں نے اس پورے مہینے کو اس طرح سیلیبریٹ کرنے کو کہا ہے کہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی رحمت کا کوئی کام کرو. مان لو ٹھیلے والا کوئی لوہا کھینچ رہا, آپ ذرا سا ہاتھ ہی لگا دو, یہ بھی رحمت کا کام ہے. کوئی چیز آپ کے بازار میں دکھی کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے, کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی, چھلکا ہی پڑا کیلے کا, آپ اسے ہٹا دو. یہ رحمت کا کام ہے. اور ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں جو کوئی نہ کوئی رحمت کا کام روز کر رہے ہیں. آج الحمدللہ کون سی تاریخ ہو گئی چاند کی, ایک دن ان کا نہیں گزرتا کہ وہ کوئی رحمت کا کام نہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ساتھی موجود ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگ ان سے جڑیں انشاءاللہ تعالیٰ, جس کو جذبہ ہو. تو یہ پورا مہینہ آپ کے منانے کا ہو گیا. لیکن یہ اس طرح سے جلوس نکالنا, ڈی جے بجانا اور ان پہ نعتیں گانا, یہ سب جو ہے یہ نئی بدعت شروع ہوئی. بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے ہندو ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, کیا یہ بھی امتی ہیں؟ بالکل امتی ہیں بھائی, سارے امتی ہیں. صرف ہم وہ امتی ہیں جنہوں نے رسول پاک کو مان لیا. یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے رسول پاک کو نہیں مانا. تو حساب کتاب تو کلمے کا ہونا ہی ہے وہاں. اور وہاں اللہ رب العزت پوچھے گا. جب میں نے بتایا نا نبی تو نمائندے ہوتے ہیں اللہ کے, انہیں ماننا ضروری ہے. ان کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہمارا. ہاں جی. بنا ٹوپی کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ان کا سوال ہے بنا ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کرتا بھی اتار کے رکھا, صرف نیچے بنیان تھا, ٹوپی بھی اتار کے رکھی اور نماز پڑھی. وہاں صحابہ کرام موجود تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے پڑھ کے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھی. ہو گئی. کہنے تو لوگوں کو بنا ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی, لیکن جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کسی کا دل نہ دکھے, کسی کو یہ نہ لگے نیا دین لیا ہے, تو اگر ٹوپی اوڑھ لے کوئی حرج نہیں. ٹوپی نہیں ہے رومال باندھ لو, مگر دین نہیں ہے. دین میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ بنا ٹوپی کے نماز آپ کی نہیں ہوگی. بالکل ہو جائے گی. ہاں جی. میرا سوال ہے کہ ناپاکی کے بعد لمبے بال پورے دھونا اور رکھنا ضروری ہے. ان کا بڑا اچھا سوال ہے کسی بہن کا کہ ناپاکی کے بعد پورے بال دھونا کیا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنابت اور ناپاکی کا جو اثر ہے وہ بال کی جڑوں تک ہوتا ہے. یہ جب جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو گنجے ہو گئے تھے. اس کے بعد گنجے ہی رہے بھائی. پتہ نہیں میرا کون سا حصہ جو ہے وہ گیلا ہونے سے رہ جائے, کیونکہ اس کا معاملہ آخرت سے جوڑ دیا حضور نے. تو اس لیے وہ بہنیں سمجھ لیں اس بات کو. ہاں ایک تو حضور نے ایک حدیث میں بات ملتی ہے, جو پتلی پتلی لٹیں جو ہوتی ہیں نا باندھ لیتی ہیں عورتیں, ان پہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو وہ گیلی ہو جائیں گی. لیکن باقی اگر بال کھلے ہیں تو تمام بال جو ہیں وہ دھونے ضروری ہیں. جی بھائی. ان کا سوال یہ جمعے کے بعد پیسے اکٹھے کرنا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز ہے. نبی نے منع کیا ہے کہ مسجدوں میں اس طرح کے سوال نہ کیے جائیں. میں نے آج ہی اپنے بھائی ایک ساتھی کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پمپلیٹ بنائیں اور ہماری مسجد میں لگائیں کہ نہ کسی قسم کا چندہ ہوگا نہ کسی قسم کی بھیک ہوگی. یہاں کوئی نہیں مانگ سکتا, کیونکہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم سے کوئی مانگے تو پلٹ کے اس کے لیے بد دعا کرو کہ اللہ اس کا کام نہ ہو. یہاں تک تو حکم ہے. مگر اب کیا کیا جائے, جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, ہم تو جس طرح سے معاملہ چل رہا سب کو پتہ ہے, پتہ سب ہے. آپ فتویٰ لوگے تو آپ کے حق میں فتویٰ آئے گا, لیکن کر رہے سب اپنا کام. ہاں جی. کیا جماعت میں جانے سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جانے پر ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. یار تم مرواؤ گے کیا مجھے؟ جماعت
ان کا سوال جماعت والوں سے متعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ساری پریشانیاں دور ہو نہیں سکتی. اگر اللہ کی راہ میں نکلنے سے ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں دور ہوتی. ان کی تو پوری زندگی اللہ کی راہ میں کٹی. ہاں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ کی راہ میں جو مسافر ہوتے ہیں اللہ کی راہ کے, ان کے لیے ان پریشانیوں کو, ان آزمائشوں کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. انہیں احساس ہی نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو انجوائے کرتے ہیں اللہ کی آزمائشوں کو. صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے کہ کبھی کوئی آزمائش یا پریشانی نہیں آتی تھی کسی دن تو وہ یہ سوچتے تھے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں کہ آج ہمیں آزما نہیں رہا, کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا جان کے, مال کے نقصان سے, فصلوں کے نقصان سے. تو اگر کوئی پریشانی کسی پہ آتی تھی تو وہ الٹا یہ کہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اس نے ہمیں آزما لیا. ہاں جی, یہ ہے کہ نماز نکل جائے تو مسجد میں جانا ضروری ہے, گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز نکل جائے تو کیا مسجد میں جانا ضروری ہے یا گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جماعت کے لیے مسجد ہے اور باقی تمام نمازوں کے لیے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اب تو ویسے تو آپ کا نقصان ہے, 26 گنا زیادہ ثواب آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے میں مل رہا ہے, تو آپ وہ نقصان کر بیٹھے تو آپ چاہے مسجد چلے جاؤ اور چاہے گھر پہ پڑھ لو, نماز آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی. عید کے میلوں میں تو مسلمان سبھی لوگ جا ہی رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, لیکن گوگال کا میلہ جو کہ ایک غیر مسلم طرز پر ہے, تو یہاں پر فیملی کو دیکھ گھومنا, اس طرح سے شرکت کرنا کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے گوگال کے میلے میں جو ایک غیر مسلموں کا میلہ ہے اس میں اپنی فیملی کو لے کے گھومنا پھرنا کیسا ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے بھائی. ایک تو عورت مرد کا خلط ملت, اور آپ کو اپنے میلے کا اندازہ ہے, ہر شہر والوں کو اپنے میلوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کیسی خرافات ہوتی ہیں. تو یہ سب اسلام کے خلاف باتیں ہیں. عید کے میلوں میں بھی نہیں. کس نے کہا عید کا میلہ؟ عید تو ایک آپ کے انعام کا دن ہے, میلوں کا دن تھوڑی ہے عید. عید تو آپ کے مانگنے کا دن ہے, ساری رات عبادت کا, سارا دن آپ خوشیاں مناؤ, مٹھائیاں بانٹو, لوگوں سے ملو, عورت عورتوں سے, مرد مردوں سے. یہ تھوڑی ہے کہ عورت مرد میلے ٹھیلے میں جا رہے ہیں کسی بھی قیمت میں. اسلام میں اس طرح کے میلے ٹھیلے نہیں ہیں. اسلام میں صرف میاں بیوی کے تو ہیں معاملہ کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ تیر اندازی کے مقابلے دکھائے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور کہیں میلوں ٹھیلوں میں لے کے گئے عورتوں کو. اگر وہ ہوتا تو میں بھی کہتا. تو اس لیے چاہے گوگال کا میلہ ہو چاہے عید کا میلہ ہو, کہیں نہیں جانا. عورتوں کو تو اللہ نے پیدا ہی گھر کے لیے کیا, اپنے گھر میں رکھیں اور اپنے ہسبینڈ کی پروٹیکشن میں کوئی اگر تفریح بھی ہو اور حضور کے دائرے میں ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں جی. دکان و مکان میں خیر و برکت کے لیے تعویذ لگانا. ان کا سوال یہ ہے مکان اور دکان میں خیر و برکت کے لیے تعویذ لگانا کیسا ہے؟ شرک ہے بھائی. نبی نے فرمایا جن نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا. آپ کا بھروسہ تعویذ پہ ہو جائے گا, اللہ پہ سے ہٹ جائے گا, اور اللہ ایسے ہی پھنسا دیتا ہے. اللہ غیر مسلموں کو بتوں کے سامنے جب وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. وہ رب ہے, تو وہ آپ کی تعویذوں کے سامنے آپ کی دکانوں میں تعویذ لگانے سے آپ کا کام تو چلا دے گا, لیکن آخرت آپ کی خراب ہو جائے گی, وہاں آپ کی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے بچو. توحید پکا بالکل معاملہ ہونا چاہیے. سعودی عرب میں اگر اس طرح کے عامل بیٹھ جائیں نا تعویذ گنڈوں والے, انہیں تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کی گردن اڑا دی جاتی ہے. اتنے توحید کے پکے ہیں, چاہے کتنے ہی وہاں گناہ گار لوگ ہوں, مگر اپنی توحید ان کی پکی ہے. کسی بھی قیمت پہ ریگستان میں بھی نماز نہیں چھوڑتے. تو اسی لیے ان کے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں اللہ کی. ہم تعویذ گنڈوں کے چکر میں آسٹریلیا میں کس طرح کام چل رہا ہے, امریکہ میں کس طرح کام چل رہا ہے, انگلینڈ میں کس طرح کام چل رہا ہے, وہاں تو تعویذ نہیں ہے اور وہ ایمان والے بھی نہیں ہیں. اور ہم ایمان والے ہوتے ہوئے ہر بچے کے گلے میں تعویذ. مجھے قینچی رکھنی پڑی, روز تعویذ کاٹتا ہوں میں لوگوں کے یہاں. قینچی خرید کے رکھنی پڑی کہ تعویذ کاٹنے کے لیے کہ اللہ کے واسطے اللہ سے جڑ جاؤ. نمازیں پڑھتے نہیں, ان کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی ہمارے عالموں کو پتہ ہے اس بات کا, وہ خود ہی بانٹتے ہیں چند ٹکوں کے لیے, اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں دوسروں کی بھی. ہاں جی. اللہ محمد کی فوٹو لگانا دونوں کا اگل بغل میں وہ ٹھیک ہے؟ فوٹو تو ہے ہی نہیں, نام کا. ان کا سوال یہ ہے اللہ محمد کی نام کی وہ فریم لگانا کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ لگانا چاہیے. ہم نے یہاں لگا رکھے شاید, وہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا, ادھر اللہ کا. ہاں جی. امریکن گائے ہوتی ہے, ہاں, دیسی ہوتی ہے, اس میں تو اس کا دودھ پینا صحیح ہے یا اس کا پینا صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دیسی یا امریکن گائے کا دودھ پینا ٹھیک ہے؟ بھائی دیسی کا زیادہ بڑھیا ہے میرے نزدیک تو, کیونکہ یہ آزاد ہوتی ہیں, چڑھتی پھرتی ہیں اپنی مرضی سے.
اللہ کی دی ہوئی گھاس نہیں، کوئی حرام نہیں۔ ہاں جی، اقصی مسجد اور جو ہمارا کعبہ شریف، ہمارے نبی نے دونوں کی ایک سائڈ روک کر کے نماز پڑھی ہے، صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ اقصی مسجد کی طرف اور کعبے کی طرف ہمارے نبی نے نماز پڑھی، یہ کیا بات صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ 16 مہینے مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، لیکن اس سے پہلے بھی کعبے کی طرف پڑھتے تھے جب تک نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی کعبے کی طرف ہی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ان کا جو ہے طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو مسجد قبلتین ہے وہاں، اس میں آیتیں اتار دی اللہ نے اور رخ چینج کر دیا۔ یہ یروشلم کی جگہ مکہ کا جو مکہ مسجد ہے مسجد الحرام، اس کی طرف رخ کرا دیا۔ پڑھنے ساتھی ہیں حرام کام کرتے ہیں، بہت پریشان ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کچھ حرام کام کرنے والوں کے ساتھ یہ رہتے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، کیا کروں؟ بھائی چھوڑ دیں انہیں۔ میں نے ابھی تو آپ کو بتائی کہ نسبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک اینٹ لیٹرین میں لگ رہی، ایک اینٹ مسجد میں لگ رہی، دونوں میں آپ کے حرکتوں کا فرق آ گیا۔ حضور نے فرمایا جو کوئلے کی دکان پہ بیٹھے گا، کوئلہ نہ بھی خریدے کالش لگے گی، خوشبو کی دکان پہ بیٹھے گا، خوشبو نہ بھی خریدے بدن سے خوشبو ضرور آئی۔ تو آپ حرام کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بات سوچ لیں آپ کے وہ اللہ کے دشمن ہیں، مگر ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ انہیں دین کی دعوت دینی ہے، انہیں بلانا ہے۔ میرے یہاں بیٹھے ہوئے ساتھیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں یہاں موجود جو پکے شرابی تھے، اللہ کی توفیق سے ان کی شراب چھوٹ گئی۔ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی وہ پکے 5 وقت نمازی ہو گئے۔ میں نام تو نہیں بتا، موجود ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کی توفیق ہے، آپ نے گناہ سے نفرت کرنی، گناہ گاروں سے نہیں کرنی۔ بس جی آج کا میرے خیال میں پورا ہو گیا، اور کچھ ہے سوال کسی کا؟ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما دے، یا اللہ تیرے نبی کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ رحمت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔